ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم کہ ایمان والوں یہودی اور نصارہ کو اپنا دوست مت بنانا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ محبت جہاں ہونی چاہیے تھی وہاں انہوں نے نہیں کی، بلکہ انہوں نے اس محبت کو لے جا کر رکھ دیا کافروں کے ساتھ، تو یہ ظالم قوم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، نہ بناؤ، نہ اختیار کرو، الیہود، یہودیوں کو، والنصارى، اور نصارہ کو، اولیاء، اپنا ولی اور دوست، بعضهم اولیاء بعض، ان کے کچھ لوگ ولی ہیں، دوست ہیں کچھ لوگوں کے، ومن یتولہم منکم، اور جو والی بنائے گا، دوست بنائے گا ان کو تم میں سے جو بھی ان سے ولایت رکھے گا، فإنہ منہم، وہ انہی میں سے ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم کہ ایمان والوں یہودی اور نصارہ کو اپنا دوست مت بنانا۔ اولیاء ولی کی جمع ہے، اولیاء اللہ، ولی اللہ، جس طرح ہم لفظ بولتے ہیں۔ ولی کہتے ہیں کہ جو آپ کو فائدہ پہنچا سکے، محبت کے ساتھ، دل میں محبت رکھے، کیونکہ دلی محبت ولایت تقاضا کرتی ہے، آپ کے لیے کوشش کرے۔ تو یہودیوں سے اور نصارہ سے، یہ جو دینی دشمن ہے تمہارے، ان سے دلی دوستی کبھی بھی مت رکھنا۔ کیوں؟ یہ تمہارے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس دین کی مخالفت کی وجہ سے ان کے دلوں میں حسد ہے، یہ کبھی بھی تمہیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ تاریخ میں بھی اگر آپ دیکھیں، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے دور کے حوالے سے تاتاریوں کا تذکرہ فرمایا ہے، تو وہ جو ہمارے پاس اہل ذمہ تھے، وہ اپنا ذکر کرتے ہیں بغداد وغیرہ میں، جو کافر رہتے تھے مسلمانوں کے ساتھ، وہ مسلمانوں کی خبریں، اطلاعات، ان کی جاسوسی کر کے جو کافر ممالک میں ان کے ہم مذہب تھے، ان تک یہ ساری اطلاعات اور خبریں پہنچاتے تھے۔ تاتاریوں کا حملہ اور ان کا غلبہ، اس میں ایک بڑی وجہ مسلمانوں کے ساتھ رہنے والے کفار تھے، اور آج بھی یہی صورتحال ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ جو شخص تم میں سے ان کے ساتھ ولایت اختیار کرے گا، ان کو دلی دوست بنائے گا، کوئی بھی ہو، فإنہ منہم، وہ انہی میں سے، کیونکہ اس کا انجام انہی کے ساتھ ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ کیونکہ وہ ان پر اثر انداز ہوگا۔ یہودی اور عیسائیوں کی محبت ایسے ہی نہیں رہے گی۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ظالم کون ہوتا ہے؟ ظلم کا معنی ہوتا ہے، آپ نے کئی بار پڑھا ہوگا، وضع الشیء فی غیر موضعہ، کسی بھی چیز کو اس کی جو سیٹ جگہ ہے، اصل جگہ ہے، وہاں نہ رکھنا، ایسی جگہ پر رکھنا جو جگہ اس چیز کی نہیں ہے۔ ولایت جہاں پر ان کو رکھنی چاہیے تھی، ولایت جہاں پر ان کی ہونی چاہیے تھی، انہوں نے ولایت کو وہاں پر نہیں رکھا۔ محبت جہاں ہونی چاہیے تھی مومنین کے ساتھ، وہاں انہوں نے نہیں کی، بلکہ انہوں نے اس محبت کو لے جا کر رکھ دیا کافروں کے ساتھ۔ تو یہ ظالم قوم ہے، اللہ ایسی ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ بعض اہل تفسیر نے اس میں ایک واقعہ تذکرہ کیا ہے صحابہ اکرام کا، جو منافق تھے، عبداللہ بن ابی وغیرہ، ان کی اسلام سے پہلے انصار کی جو مشرکین انصار تھے، اور وہاں اس علاقے میں رہنے والے، یثرب میں رہنے والے جو یہودی تھے، اور 3 مشہور قبیلے ہیں، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، تو ان کے اپنے اپنے معاہدے تھے ان کے ساتھ، دوستیاں تھیں، تعلقات تھے پہلے سے۔ تو جب یہ اسلام لے آئے تو بنو قینقاع کے خلاف سب سے پہلی کارروائی ہوئی، ان کا گھیراؤ کیا گیا بدر کے بعد۔ تو اس وقت کئی منافقین ان کی حمایت میں اتر آئے، نہیں ان کے خلاف سخت کارروائی نہ کی جائے، ان کا ساتھ دیا جائے۔ وجہ یہ تھی کہ کل کو ہو سکتا ہے ہم پر غالب آ جائیں، اسلام پتہ نہیں آج ہے کل نہ ہو، کل کو ایک ہی حملہ ہوگا اور ختم ہو جائیں گے۔ جب ختم ہو جائیں گے تو اگر ہم مسلمانوں کے ساتھ مسلمان بن کے رہے تو یہ ہمیں بھی مار دیں گے۔ کل کو اگر مسلمان ختم ہو گئے، مٹ گئے، تو کم از کم ہماری یہ تعلق، دوستی اور ان کی حمایت کام آئے گی، ہمیں فائدہ دے جائے گی، ہم بچ جائیں گے۔ اس میں 2 برائیاں تھیں، ایک تو یہ تھا کہ اللہ کے وعدوں پہ یقین ہی نہیں ہے، ان کو یہ تھا کہ یہ مسلمان جو ہیں عارضی ہیں، وقتی ہیں، ٹیمپریری ہیں، 8-10 سال کی کہانی اور یہ ختم ہو جائیں گے، ہم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ یعنی ایمان دل میں نہیں ہے، منافقین ایمان دل میں نہیں ہے۔ اب اس کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا تذکرہ فرمایا کہ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، آپ دیکھیں گے جن کے دلوں میں بیماری ہے، کفر اور شرک کی، يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، یہ ان کافروں کے، یہودیوں کے متعلق جلدی مچاتے ہیں ان کے خوش کرنے میں، ان کو راضی کرنے میں۔ یقولون، اور یہ بات کہتے بھی ہیں کہ نخشا، ہمیں ڈر ہے، ان تصیبنا دائرہ، کہ ہمیں کوئی مصیبت اور آفت نہ پہنچ جائے، کہ اگر یہ کافر غالب آ گئے، مسلمان ختم ہو گئے تو ہم مارے جائیں گے، تو آ کے ہمیں بھی مار دیں گے، تو ڈر ہے، اس لیے ذرا سا ان کی حمایت میں ہاتھ رکھو تاکہ کل کو ہمیں ان سے فائدہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، ان قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح جائے گا، مسلمان غالب ہوں گے، او امر من عندہ، یا اللہ کی طرف سے کوئی خاص معاملہ آئے گا ان یہودیوں کے لیے بھی اور ان منافقین کے لیے بھی، ان کی ذلت اور رسوائی ہوگی،
ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ان کے رازوں کے دل سے منافق ہیں، جیسا کہ بعد میں ہوا، اور بنو قریظہ کو جس طریقے سے حصار کر کے ان کے مردوں کو قتل کیا گیا، بنو نذیر کو مدینہ سے اور مدینہ کے حدود سے باہر نکال دیا گیا کہ اس علاقے میں رہیں گے ہی نہیں، ان کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ عنقریب اللہ کی طرف سے فتوحات آئیں گی، جب یہ غلبہ ہوگا مسلمانوں کا، فَيُصْبِحُوا تو ہو جائیں گے کم بخت منافق جو ہیں، عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا ان چیزوں پر جو یہ چھپا رہے ہیں، فی انفسہم اپنے نفسوں میں، نادمین شرمسار، ان کو پھر شرم آئے گی، پھر منہ چھپاتے پھریں گے کہ ہم جو سمجھ رہے تھے وہ تو ہوا ہی نہیں، کیونکہ ان کو اللہ کے وعدوں پر یقین ہی نہیں تھا۔